بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں اس کے نام پر، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں اس کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا، شوکت مغرور کا کس شخص نے توڑا طلسم، شوکت مغرور کا کس شخص نے توڑا طلسم، منہدم کس نے الہی قصر کسرا کر دیا، کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم، کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا، کہہ دیا لا تقنطوا اختر کسی نے کان میں، کہہ دیا لا تقنطوا اختر کسی نے کان میں اور دل کو سر بسر محو تمنا کر دیا، آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ معقر علماء کرام، عزیز طلباء اور میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اخلاق حمیدہ اور اوصاف حمیدہ کا جو بلند مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء کرام آئے، اولیاء اعظام آئے، صلحاء کرام آئے، صاحب دل آئے، صاحب کمال آئے، صاحب فن آئے، اگر ان سب کے کمالات کو اکٹھا کر دیا جائے تو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کے برابر نہیں ہو سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ کی گواہی خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، you stand on the super standard of character، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین معیار کے اوپر فائز ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، I have been sent down to complete good morals and good conduct، کہ مجھے دنیا میں حسن اخلاق، اچھی باتوں کی تعلیم دینے کے لیے بھیجا گیا۔ ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادبنی ربی فاحسن تعدیبی، کہ میرے رب نے میری تربیت فرمائی اور بہترین تربیت فرمائی۔
آپ خود اندازہ لگائیے کہ جس کا مربی خود اللہ تبارک و تعالیٰ ہو تو پھر اس کے اوصاف کی کیا شان ہوگی، اس کے اخلاق کا کیا عالم ہوگا، اس کے کریکٹر کے بارے میں کیا کہنا۔ چنانچہ قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم نانوت بھی فرماتے ہیں، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار۔ میرے محترم بھائیوں، وقت بہت مختصر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے واقعات ہم پڑھتے رہتے ہیں۔ میں صرف اس تعلق سے ایک بات عرض کروں گا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گیا تھا جب میری عمر صرف 8 سال کی تھی، اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی، اور ایک مرتبہ بھی 10 سال کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اف تک نہیں فرمایا۔ اگر میں نے کوئی کام غلط کر دیا تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ ایسا کیوں کیا، اور اگر کوئی کام مجھے کرنے کو کہا گیا اور میں اس کو بجا نہیں لا سکا تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا، اور اگر غلط کر دیا تو یہ نہیں فرمایا کہ یہ کیوں کر دیا، اور اگر کبھی بھی مجھ سے کوئی نقصان ہو گیا آپ نے کوئی ملامت نہیں فرمائی۔ اگر گھر کے افراد میں سے کسی نے بھی مجھے تنبیہ فرمائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی منع فرما دیا کہ اگر نقصان مقدر میں تھا ہو گیا، اگر کوئی اور بات مقدر میں ہوتی یعنی نقصان نہ ہونا مقدر میں ہوتا تو وہی ہوتا۔ آج ہم اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں کہ کیا ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ اتنے اچھے ہیں؟ کیا 24 گھنٹے ہمیں ایسے گزرتے ہیں کہ ہم اپنی اہلیہ یا اپنے بچوں پر کسی وجہ سے ناراض نہیں ہوتے؟ تو میرے محترم بھائیوں، آج گھریلو زندگی جو مسلمانوں کی تباہ ہو رہی ہے وہ اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ وہ ہر وقت دان ڈپٹ کرتے رہتے ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ محبت کا معاملہ نہیں فرماتے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، کہ تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب میں اچھا ہوں۔ اس لیے بہت سے لوگ ہیں کہ جب وہ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو اپنے دوستوں کے ساتھ بہت اچھے سے پیش آتے ہیں، سب لوگ ان کو بااخلاق سمجھتے ہیں، لیکن جب وہی گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گالی گلوچ کرتے ہیں، ننگے ہو جاتے ہیں۔ اگر باہر والا کوئی آدمی ان کو دیکھ لے تو اس کو یقین کرنا مشکل ہوگا کہ یہ وہی آدمی ہے جو باہر اتنا بااخلاق بنتا ہے لیکن اس کی گھریلو زندگی اتنی خراب ہے۔ میرے محترم بھائیوں، دنیا کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے حکماء آئے، جتنے بھی سائنٹسٹ آئے، کسی کی بھی زندگی کامل اور مکمل نہیں ہے۔ دنیا کے اندر آئنسٹائن جیسا سیاست جو ہے سائنسداں بھی آیا، لیکن اس کے جانے کے بعد لوگوں نے یہی کہا کہ اگر اس کو اور زندگی ملتے تو وہ سائنس کے اور حقائق بیان کرتا۔ ارسطو جیسا حکیم بھی دنیا میں آیا، لیکن جب وہ دنیا سے گیا لوگوں نے یہی کہا کہ اگر اللہ اس کو اور زندگی دیتا تو وہ حکمت کے بارے میں اور باتیں بتاتا۔ سکندر جیسا فاتح اعظم جب دنیا سے گیا تو لوگوں نے یہی کہا کہ اگر اس کی زندگی اور ہوتی تو یہ اور علاقے فتح کرتا۔ دنیا کے اندر صرف ایک شخصیت ایسی ہے کہ جس نے اپنے جانے سے پہلے عام مجمع میں 1,24,000 صحابہ کرام کے سامنے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مجھے مشن دے کر کے، جو مجھے دین دے کر کے دنیا میں بھیجا، کیا میں نے اس کو پہنچا دیا؟ کیا میں نے اس کا حق ادا کر دیا؟ تمام صحابہ نے بیک زبان ہو کر کے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، آپ نے نہ یہ کہ اس کے مشن کو پورا کیا، اس ذمہ داری کو بجا لائے، بلکہ آپ نے اس کا حق ادا کر دیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کے فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد، کہ اللہ تو گواہ رہے، تو گواہ رہے کہ میں نے جو فریضہ آپ نے مجھے، جو ذمہ داری آپ نے مجھے دے کر کے بھیجا تھا، میں نے اس کو مکمل کر دیا۔
ایک یہ خصوصیت آپ کی ہے۔ دوسری آپ کی بڑی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ دنیا کے جتنے بھی بڑے بڑے لوگ آئے ان کی جو سوشل زندگی ہے، پبلک لائف ہے، عوام کی زندگی ہے، گھر کے باہر کی زندگی ہے، وہ لوگوں کے سامنے ہے، لیکن ان کی گھریلو زندگی اکا دکا واقعات کو چھوڑ کر کے ان کی 24 گھنٹے کی زندگی، ان کی پوری زندگی لوگوں کے سامنے نہیں ہے۔ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ایسی ذات ہے کہ اس کی ہر بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری گھریلو زندگی امت کے سامنے ہے، لوگوں کے سامنے ہے۔ حضرت عائشہ نے حضور کی گھریلو زندگی کو بھی کھول کھول کر کے بیان کیا ہے، اور وہ بھی اتنی ہی صاف و شفاف ہے، اتنی پاکیزہ ہے جتنی کی باہر والی زندگی۔ میرے محترم بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں نہیں ارشاد فرمائی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ چنانچہ جب ہم اذان دیتے ہیں، اور اگر آپ پوری دنیا کا سروے کریں، جیوگرافیکلی آپ دیکھیں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ 24 گھنٹے میں کوئی منٹ، کوئی سیکنڈ، کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا کہ پوری دنیا کے کسی نہ کسی خطے میں اذان کی آواز نہ آ رہی ہو۔ ایک ملک میں ختم نہیں ہوتی کہ دوسرے ملک میں شروع ہو جاتی ہے، دوسرے ملک میں ختم نہیں ہوتی کہ تیسرے ملک میں شروع ہو جاتی ہے۔ 24 گھنٹے میں ہمارے حضرت کی دامت برکاتہم نے اس کو ثابت کیا ہے کہ 24 گھنٹے میں کوئی گھنٹہ، کوئی سیکنڈ، کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا کہ جہاں دنیا کے کسی نہ کسی خطے میں اذان نہ دی جا رہی ہو، مسجد سے اذان نہ دی جا رہی ہو۔ اور اذان میں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رفعت شان کا تذکرہ ہے، اسی طریقے سے اشہد ان محمد رسول اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تذکرہ ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف صرف اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد نہیں فرمائی، صرف احادیث مبارکہ میں نہیں آئی، صرف علماء کرام نے نہیں فرمائی، صرف مسلمانوں نے نہیں کی، بلکہ دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ آئے، اگر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھا، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، وہ اس حقیقت کے اعتراف پر مجبور ہوئے کہ محمد عربی جیسی شخصیت دنیا میں نہیں آئی۔ چنانچہ مائیکل ہارٹ نے ایک کتاب لکھی، The 100 A Ranking of the Most 100 Influential Persons in the History۔ تو اس نے اپنے اعتبار سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے اپنے زمانے تک کے 100 لوگوں کا تذکرہ کیا ہے کہ میرے اعتبار سے دنیا کے اندر، دنیا کی تاریخ میں جنہوں نے انسانی زندگی پر سب سے زیادہ اثر چھوڑا، سب سے زیادہ پربھاؤ چھوڑا، وہ یہ 100 شخصیات ہیں۔ پھر حیرت کی بات یہ ہے کہ مائیکل ہارٹ میں ان 100 شخصیات کے اندر بھی کیٹیگرائزیشن کیا ہے، کلاسیفیکیشن کیا ہے، درجہ بندی کی ہے، قسم بندی کی ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص مائیکل ہارٹ کے اعتبار سے 5ویں نمبر پر تھا تو مائیکل ہارٹ نے اس کو 4تھے نمبر پر نہیں رکھا۔ کوئی آدمی 50ویں نمبر پر تھا، اس کو 55ویں نمبر پر نہیں رکھا۔ کوئی آدمی 2 نمبر پر تھا، اس کو پہلے نمبر پر نہیں رکھا۔ کمال کی بات یہ ہے کہ مائیکل ہارٹ نے عیسائی ہونے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے درجے پر رکھا، حضور کو فرسٹ رینکنگ دی، اور اس نے لکھا کہ مائی چوائس آف محمد ٹو لیڈ دا لسٹ آف دی 100 a ranking of the most 100 influential persons in the history may surprise some readers and may be questioned by others, but he was the only man in the history who was supremely successful on both religious and secular level۔ اس نے لکھا کہ میں نے جو محمد عربی کو پہلا درجہ دیا ہے، ہو سکتا ہے کچھ لوگ مجھ سے سوال کریں، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو مجھ سے تعجب ہو کہ یہ عیسائی ہے، اس کو کم سے کم حضرت عیسیٰ کو پہلے درجے پر رکھنا تھا، اگر محمد عربی کو زیادہ درجہ دینا تھا تو 2 نمبر پر رکھ دیتا۔ لیکن اس نے لکھا کہ میں نے حقیقت سے کام لیا ہے، اور حقیقی بات یہ ہے کہ دین کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، جمہوری اعتبار سے جتنی کامیاب شخصیت محمد عربی کی گزری ہے، اتنی تاریخ انسانیت میں کوئی دوسری نہیں گزری۔
مائیکل ہارٹ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شخصیت کو پڑھا تو وہ حیران و شستر رہ گیا، اور اس نے لکھا how one man could single-handedly wear the wailing tribes and wandering Bedouins into the most civilized nation into less than a decade. کہ مجھے حیرت ہے کہ ایک آدمی نے تنے تنہا دنیا کی سب سے زیادہ غیر مہذب، غیر تعلیم یافتہ، دنیا کی سب سے زیادہ اجڑ قوم کو دنیا کی سب سے زیادہ سوفسٹیکیٹڈ، دنیا کی سب سے زیادہ تعلیم یافتہ، دنیا کی سب سے زیادہ مہذب قوم میں کیسے تبدیل کر دیا۔ چنانچہ ہم کو معلوم ہے کہ حضور کے دنیا میں آنے سے پہلے مسلمان عربوں کا کیا حال تھا، کہ ایک عیسائی مولوی گبن نے لکھا ہے کہ محمد عربی کے دنیا میں آنے سے پہلے عربیہ واز دا موسٹ ڈیگریڈڈ نیشن ان دا ورلڈ، کہ عرب کے لوگ سب سے حقیر، سب سے ذلیل قوم تھے، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر 20-22 سال تک محنت کی تو وہی عیسائی مولوی گبن لکھنے پر مجبور ہوا کہ حضور کی محمد کی 20-22 سالہ محنت کے بعد the land of Arabia became the nursery of heroes، کہ عرب کی سرزمین ہیرو کی سرزمین بن گئی، حتیٰ کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو معیار حق کا تاج پہناتے ہوئے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کے بھی پیچھے چلو گے راہیاب ہو جاؤ گے۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا بات کیا تھی نہ قیصر و کسریٰ سے دبے، بات کیا تھی نہ قیصر و کسریٰ سے دبے، چند لوگ کے اونٹوں کے چرانے والے، وہ جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکا، بن گئے دنیا کی تقدیر بنانے والے۔ غرض میں کیا کہوں وہ صحرا نشی کیا تھے، غرض میں کیا کہوں وہ صحرا نشی کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بامو جہاں آرا، جانے کیا لوگ تھے جو راہ وفا سے گزر گئے، جانے کیا لوگ تھے جو راہ وفا سے گزر گئے، جی چاہتا ہے نقش قدم چومتا چلو۔ جارج برنارڈ شاہ نے جب آپ کی شخصیت کو پڑھا تو اس نے لکھا کہ بائی فار ہی واز دا موسٹ ریمارکیبل پرسن دیٹ ایور سیٹ فٹ آن ارتھ، کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ آئے، جتنے بھی لوگوں نے زمین پر قدم رکھا، محمد عربی جیسی شخصیت نہیں آئی۔ چنانچہ شاعر نے کہا صورت تیری معیار کمالات بنا کر، صورت تیری معیار کمالات بنا کر، دانش کا مصور نے قلم توڑ دیا ہے۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنی عظیم الشان شخصیت عطا فرمائی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کچھ حقوق بھی بتلائے ہیں، جو اس آیت کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی طور پر 4 حقوق بیان فرمائے ہیں کہ اگر یہ حقوق مسلمان ادا کریں گے تو ان کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا، اور وہ دنیا میں بھی فلاح پائیں گے اور آخرت کی کامیابی بھی ان کے قدم چومے گی۔ ان میں سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ان کو اللہ کا رسول اور نبی مانیں، اور دوسرا جز یہ ہے کہ ہم ان کو آخری نبی مانیں، کہ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، حتیٰ کہ اگر حضرت عیسیٰ بھی تشریف لائیں گے تو وہ بھی امتی بن کر کے آئیں گے، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی روشنی میں فیصلہ کریں گے، شریعت کی روشنی میں چلیں گے۔ تو آخری نبی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور اسی کے ساتھ دل سے ہم یہ مانیں کہ اللہ نے مسلمانوں کی کامیابی محمد عربی کی لائی ہوئی شریعت آپ کی سنتوں میں رکھی ہے، ہم اسی وقت کامیاب ہوں گے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا حق ہے۔ اور دوسرا حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے اور آپ کی تعظیم کی جائے۔ محبت یہ بہت بڑا سرمایہ ہے جو آج کل مسلمان بچے
بہت غلط جگہوں پر ضائع کر رہے ہیں۔ محبت تو کرنے کی چیز ہے، لیکن محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنے کی چیز ہے۔ اللہ نے اس کا محل بھی بتا دیا کہ محبت کس سے کرنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی ہے۔ چنانچہ ہر باب میں صحابہ کرام بازی لے گئے۔ چنانچہ صحابہ کرام کی محبت کا کیا عالم تھا کہ ایک مرتبہ چند صحابہ حاضر خدمت ہوئے اور انہوں نے آ کر کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہمیں آپ سے اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد سے زیادہ محبت ہے، حتیٰ کہ ہم اپنے گھروں میں ہوتے ہیں، آپ کی یاد آتی ہے، دل بے چین ہو جاتا ہے، کسی پل قرار نہیں آتا۔ ہم آپ کی مجلس میں حاضر خدمت ہوتے ہیں، آپ کے چہرے کا دیدار کر لیتے ہیں، ہمیں تسلی ہو جاتی ہے، ہمیں سکون آ جاتا ہے، ہمیں قرار آ جاتا ہے۔ لیکن کئی دنوں سے ایک سوال ہمارے ذہنوں میں پریشان کر رہا ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، جنت میں جانے والے جنت میں چلے جائیں گے، دوزخ اور جنت کا فیصلہ ہو جائے گا، اور آپ کا رتبہ، آپ کا مقام تو جنت میں سب سے اعلیٰ ہوگا، اس کے بعد دوسرے انبیاء کا ہوگا، پھر ہماری باری آئے گی۔ تو جنت میں جب آپ کا دیدار نہیں ہوگا، آپ سے ملاقات نہیں ہوگی، تو ہم وہاں جنت میں کیسے رہیں گے؟ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ صحابہ کرام کی اس تڑپ، اس محبت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے سرٹیفائی کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ان کی محبت کو حجت قرار دے دیا۔ اللہ نے صحابہ کی محبت پر آیت نازل فرمائی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ جو بھی اللہ کے رسول کی بات مانے گا، اللہ کی بات مانے گا، تو وہ قیامت میں انہی کے ساتھ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب کے درجے برابر ہو جائیں گے، نہیں، درجات میں تو فرق ہوگا، لیکن یہ فرق ملاقات سے مانے نہیں ہوگا۔ چنانچہ قاضی عیاض نے شفا کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ غزوہ احد کے اندر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہو گئے، تو ایک عورت جنگ ختم ہونے کے بعد جنگ کے میدان میں آئی، اس کا شوہر بھی جو ہے جنگ میں شریک ہوا تھا، اس کا باپ بھی جنگ میں شریک ہوا تھا، اس کا بھائی بھی جنگ میں شریک ہوا تھا۔ تو کسی نے کہا کہ تیرا باپ شہید ہو گیا، وہ خاموش رہی۔ کسی نے کہا کہ تیرا بھائی شہید ہو گیا، وہ خاموش رہی۔ کسی نے کہا کہ تمہارا شوہر شہید ہو گیا، تو بھی وہ خاموش رہی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتی رہی۔ لوگوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے ہیں، لیکن آپ الحمدللہ صحیح سلامت ہیں۔ لیکن اس نے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ لیا، اس کو قرار نہیں آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا دیدار کرنے کے بعد اس نے کہا کہ کل مصیبت بعد رؤیتی کا جلل، کہ آپ کے چہرے کا دیدار کرنے کے بعد کوئی مصیبت میرے لیے معنی نہیں رکھتے۔ کاش اللہ تبارک و تعالیٰ اس صحابیہ کے عشق رسول کا کوئی ذرہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ بہت بڑے صحابی ہیں جن کو خواب میں اذان کے کلمات سکھائے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو وہ اپنے باغ میں کام کر رہے تھے، باغ کی سینچائی کر رہے تھے۔ ان کے بچے نے آ کر کے خبر دی کہ والد صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ چنانچہ یہ خبر سننے کی تاب نہیں لا سکے، اسی وقت اپنے ہاتھ آسمان کی جانب اٹھا کر کے ارشاد فرمایا کہ اللہ، یہ آنکھیں تو اس لیے تھی کہ تیرے نبی کا دیدار کرتی تھی، اب جب تیرے نبی دنیا میں نہیں رہے، میں اپنی آنکھوں کو کچھ رکھنا نہیں چاہتا، میری بینائی واپس لے لے۔ چنانچہ دعا قبول ہوئی اور اسی وقت نابینا ہو گئے۔ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ اس باب میں بھی علماء دیوبند کے عشق رسول میں عجیب واقعات ہیں۔ چنانچہ بانی دارالعلوم دیوبند قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ
جب مواجہہ شریف پر صلاۃ و سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے، صلاۃ و سلام پیش کرنے کے بعد واپس ہوئے تو لوگوں نے دیکھا کہ آپ کے چہرے پر عجیب نور تھا۔ تو ایک آدمی نے پوچھا کہ حضرت چہرے کے اوپر اتنا نور؟ تو حضرت اشعار نہیں کہتے تھے، تو حضرت نے عجیب کیفیت کی حضرت نے جو ہے اشعار میں جواب دیا کہ میرے آقا کا مجھ پر عجب کرم تھا، میرے آقا کا مجھ پر عجب کرم تھا، دامن بھر دیا پھیلانے سے پہلے، یہ کرم در کرم کا عجب سلسلہ ہے، یہ کرم در کرم کا عجب سلسلہ ہے، نشہ رنگ لایا پلانے سے پہلے۔ اس کے بعد تھوڑی دور کھڑے ہوئے اور یہ دعائی اشعار پڑھے، سلامت رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کا منظر، چمکتی رہے تیرے روزے کی جالی، ہمیں بھی آتا ہو وہ شوق بوزر، ہمیں بھی آتا ہو وہ شوق بوزر، ہمیں بھی آتا ہو وہ روح بلالی۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مدنی، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جب دارالعلوم دیوبند کے اندر تشریف لائے تو حضرت نے دارالعلوم دیوبند کے اندر کیکر کا درخت لگوایا۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت لوگ تو گلاب لگاتے ہیں اور آپ کیکر کا درخت لگاتے ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان جو صحابہ کرام سے لی تھی، جس کا اللہ نے قرآن کریم میں تذکرہ فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، الشجرہ سے مراد کیکر کا درخت ہے، اس لیے میں نے کیکر کا درخت لگوایا۔ جب عشق رسول دل کے اندر اتنا تھا، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد نبوی میں 14 سال تک حدیث کا درس دینے کی توفیق عطا فرمائی، اور حضرت ہندوستان میں پیدا ہوئے، مزار قاسمی کے اندر مدفون ہے، زیادہ تر زندگی کا وقت ہندوستان میں گزرا، لیکن پوری دنیا حضرت کو حضرت مدنی کے نام سے جانتی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ حضور کا پہلا مرتبہ ہے کہ حضور سے محبت کی جائے، اسی کے ساتھ ساتھ حضور کا احترام کیا جائے، حضور کا احترام دل میں ہو، حضور کی عزت و توقیر دل میں ہو، یہ آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا حق ہے۔ تیسرا حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ آپ کی اطاعت کی جائے، آپ کا اتباع کیا جائے۔ چنانچہ اس باب میں بھی صحابہ کرام بازی لے گئے۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رومیوں کے پاس بھیجا بات چیت کرنے کے لیے۔ روم کے بادشاہ نے ان کے اعزاز میں، ان کے اکرام میں ان کو سونے کی کرسی پر بٹھا دیا۔ وہ بے خیالی میں بیٹھ کے، ان کو دھیان نہیں آیا کہ یہ سونے کی کرسی ہے، لیکن جب ان کو خیال ہوا کہ یہ سونے کی کرسی ہے، فوراً کھڑے ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا کہ ہم نے آپ کو اعزاز میں بٹھایا ہے اور آپ کھڑے ہو گئے، تو انہوں نے فرمایا، صاف جواب دیا، ٹکسالی جواب دیا کہ ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سونے کی کرسی پر سونے کے استعمال سے منع فرمایا ہے۔ بادشاہ سے مروب نہیں ہوئے۔ اور اس باب میں، اتباع کے باب میں، حضرت حذیفہ بن الیمان کا واقعہ ماسٹر پیس ہے، شاہکار ہے، کہ جب حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح ایران کے بادشاہ کے دربار میں گئے تو انہوں نے ان کے اعزاز میں کھانا لگوایا، انواع و اقسام کے کھانے رکھے گئے۔ چنانچہ وہ کھانا تناول فرما رہے تھے کہ ایک لقمہ ان کے ہاتھ سے گر گیا۔ تو یہ سنت ہے کہ اگر دسترخوان بچھا ہوا ہے، دسترخوان صاف ہے، تو لقمہ اٹھا کر کے کھا لینا چاہیے کہ پتہ نہیں کون سے لقمے میں برکت ہے۔ چنانچہ وہ حدیث کا اتباع کرتے ہوئے نیچے گرا ہوا لقمہ اٹھا کر کے کھانے لگے۔ تو ایک درباری نے ان کو ہاتھ لگایا، وہ اصل میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ یہ بادشاہ کا دربار ہے، بادشاہ کا دسترخوان ہے، اگر یہاں ہزاروں لوگ کھانا کھا لے تو کھانا کم نہیں پڑتا، اور آپ یہاں گرا ہوا کھا رہے ہیں۔ لیکن ہم جیسا آدمی ہوتا تو امپریس ہو جاتا۔ اگر ہم لوگ امپریس ہوتے ہیں، سمجھ لو ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ لیکن وہ صحابہ کرام تھے، وہ سمجھتے تھے کہ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام،
کیا ہم ایسی قوم ہیں جن کو اللہ نے اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے؟ ہماری عزت پوری دنیا میں اس لیے ہے کیونکہ ہم اسلام کے احکام پر عمل کرتے ہیں۔ اگر ہم اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیں گے تو دنیا میں بے وقت ہو جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جو تاریخ کا حصہ بن گیا۔ حضرت نے فرمایا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کہ کیا ان احمق، ان ایڈیٹ، ان بیوقوفوں کی وجہ سے میں اپنے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں؟ میرے محترم بھائیوں، اس باب کے اندر بھی علماء دیوبند کے عجیب واقعات ہیں۔ چنانچہ قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جب انگریز کے خلاف جہاد کر رہے تھے اور انگریز پاگل کتے کی طرح آپ کا پیچھا کر رہا تھا، آپ کی گرفتاری کا وارنٹ جاری ہو چکا تھا، تو آپ چٹا مسجد کے اندر 3 دن روپوش ہوئے اور چوتھے دن جو ہے باہر تشریف لے آئے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت کیا غضب کرتے ہیں، انگریز پاگل کتے کی طرح آپ کو ڈھونڈ رہا ہے اور آپ بنداس باہر گھوم رہے ہیں۔ تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس واقعے کو سنت کی روشنی میں دیکھا، چنانچہ مجھے نظر آیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے تو آپ نے غار ثور کے اندر 3 دن قیام فرمایا تھا۔ چوتھے دن آپ نے نکل کر مدینہ منورہ کی طرف جو ہے سفر شروع کر دیا تھا۔ اب چاہے قاسم کی جان بھی چلی جائے وہ سنت کے خلاف نہیں کر سکتا۔ چنانچہ میرے محترم بھائیوں، ہمیں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کس درجے میں اتباع کرتے ہیں۔ تو یہ حضور کا تیسرا حق ہے۔ پہلا حق ہے آپ سے محبت کی جائے، دوسرا حق ہے آپ کی تعظیم و توقیر و محبت کی جائے، پہلا حق ہے آپ پر ایمان لایا جائے، اور تیسرا حق ہے کہ آپ کا اتباع کیا جائے، آپ کی اطاعت کی جائے، اور چوتھا حق یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر موجود تھے تو آپ کی ذات کے ساتھ متصف تھی کہ آپ کی ذات کی مدد کرنا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو لائے ہوئے دین کو پھیلانے کے، اس کو زندگی میں باقی رکھنے کے جتنے بھی طریقے ہو سکتے ہیں، چاہے وہ مسجد کا طریقہ ہو، چاہے وہ مدارس کا طریقہ ہو، چاہے وہ دعوت و تبلیغ کا کام جو ہے طریقہ ہو، چاہے وہ تصنیف و تالیف کا کام ہو، چاہے وہ خانقاہوں کے ذریعے سے ہو، سارے طریقوں کی مدد کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کے زمرے میں آتا ہے۔ چنانچہ میرے بزرگوں، جب ہم یہ 4 کام کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی 4 حقوق کو ادا کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، وَعَزَّرُوهُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کی، وَنَصَرُوهُ، اور آپ کی مدد کی، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کا اتباع کیا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہی لوگ کامیاب ہیں۔ چنانچہ صحابہ کرام نے، سلف صالحین نے انہی 4 حقوق کی روشنی میں اپنے تعلق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مضبوط کیا۔ چنانچہ اللہ نے ان کو دنیا میں بھی کامیاب کیا اور آخرت کی کامیابی بھی ان کے حصے میں آئی۔ آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو تو ہم ان 4 حقوق کو ادا کریں گے انشاءاللہ۔ جب ہم ان حقوق کو ادا کریں گے تو اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے گا، اور جب ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ دیکھیے، ہمارا سب سے مضبوط ہتھیار اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے، جو ان 4 حقوق کو ادا کرنے سے حاصل ہوگا۔ پہلے بھی
مسلمانوں کی 1400 سالہ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے کہ جب ان کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط تھا تو ایسا بھی ہوا کہ وہ کسی ملک میں تشریف لے گئے، حالانکہ وہ 4-5 ہزار کی تعداد میں تھے، لیکن اللہ نے ان کو اس ملک کا فاتح بنا دیا۔ لیکن جب مسلمانوں کا تعلق اللہ سے کمزور پڑا تو ایسا بھی ہوا کہ وہ کروڑوں کی تعداد میں تھے، لیکن آج بھی ہمیں دیکھ لیجئے، لیکن ان کی دنیا میں کوئی وقت نہیں تھی۔ چنانچہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے تمام مسائل کا حل فرما دے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کھوئی ہوئی عزت دوبارہ لوٹا دے، تو ہمیں ایک کام کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان 4 حقوق کو ادا کرنا ہے، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ جب اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہوگا تو اللہ دنیا میں بھی ہمیں کامیاب کرے گا اور آخرت کی کامیابی بھی ہمارے حصے میں آئے گی۔ آخر میں حضرت مولانا محتمم صاحب حضرت مولانا طارق شمشیر صاحب اور ہمارے ساتھی حضرت مولانا سید محمد صاحب دامت برکاتہم، جن کی نعت سن کر کے ہم نے مرکز المعارف میں کچھ اندازہ لگایا، کچھ ذائقہ چکھا کہ عشق نبوی کیا چیز ہوتی ہے، اور ہمارے ساتھی حضرت مولانا مفتی اظہار الحق قاسمی جو مشہور رائٹر ہیں، مشہور شاعر ہیں، مشہور مقرر ہیں، ان سب کا اور ان کے تمام احباب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے یہاں بلایا اور آپ لوگوں کے سامنے سیرت طیبہ کے اوپر کچھ کہنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سنت نبی کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے ہماری دنیا بھی بنا دے اور آخرت کی کامیابی بھی ہمارے حصے میں آئے۔ اب اخیر میں علامہ اقبال کے شعر پر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔